بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسلامی بھائیو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک نبی کا واقعہ پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اللہ کے بہت برگزیدہ نبی تھے۔ تو جو ان کے امتی تھے، ان کی امت میں جو آپ کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو میرے پیغام دو، دعوت حق دو، تو انہوں نے دعوت حق دی، لیکن وہ لوگ بتوں کے پجاری تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم باؤ اجداد کا دین چھوڑ نہیں سکتے، ہم آپ کے اللہ کو نہیں مانتے، نہ آپ کو مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اوپر عذاب آئے گا، تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ انہوں نے کہا، انہوں نے مشورہ کیا آپس میں کہ جب تک حضرت یونس علیہ السلام ہمارے شہر میں ہیں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجے گا، لہذا ان پر نظر رکھی جائے۔ ایک دن جب عذاب آنا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا حضرت یونس علیہ السلام سے کہ فلاں دن عذاب آئے گا، تو آپ اگلے ہی دن شہر چھوڑ کر کہیں چلے گئے۔ تو جب عذاب کا نزول ہوا، طوفان، بارش، اندھیری، بدلیاں، تو ان لوگوں نے کہا کہ بالکل حضرت یونس علیہ السلام سچ کہتے ہیں، میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ ایک ہے۔ ان لوگوں نے بچے، بوڑھے سبھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدے میں گر، معافیاں مانگی۔ جن لوگوں سے قرضہ لیا تھا ان کا قرضہ واپس کیا، جن کے ساتھ زیادتی کی ان سے معافی مانگی، اور وہ عذاب اللہ تعالیٰ نے واپس بھیج دیا۔ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ختم کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے کہا کہ عذاب تو آ گیا ہوگا، تو وہ فنا ہو گئے ہوں گے، لیکن جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ تو خوشی اپنے گھروں میں ہیں۔ تو یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کے سامنے گیا تو میں جھوٹا ہو جاؤں گا، یہ لوگ مجھے ماریں گے۔ تو کہتا تھا کہ عذاب آئے گا، کہاں ہے عذاب؟ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، ان لوگوں نے معافی مانگ لی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام چال دیے، شہر چھوڑ کر کشتی پہ سوار ہیں، تو کشتی رک گئی۔ وہاں ان لوگوں کا ایک طریقہ کار تھا کہ کشتی رک جاتی، تو ان کو معلوم ہوتا تھا کہ کوئی غلام آ کے اپنے آقا سے بات کر رہا ہے۔ انہوں نے کنیں ڈالے، حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا اور شکوہ نہیں کیا، ایک مچھلی نے نگل لیا۔ تو کئی دن آپ اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، کئی دن، اور شکوہ نہیں کیا، اور ساتھ مچھلی کے پیٹ میں وظیفہ شروع کر دیا، جو ہم آج آیت کریمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ان کا وظیفہ ہے۔ تو جب کچھ دن بعد مچھلی نے آپ کو نگلا سمندر کے کنارے، تو ایک اللہ تعالیٰ نے کدو کی بھل تھی جو اس سے آپ نے توانائی حاصل کی، خوراک حاصل کی۔ جب واپس اپنے لوگوں کے پاس گئے، لوگوں نے آپ کو بہت عزت دی اور آپ سے معافی مانگی، اور آپ کے
آپ کو پیروکار اللہ تعالیٰ کو ایک مانا اور آپ کو بھی مانا. اسی طرح اگر ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، ہم چھوٹی سی مصیبت آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کئی باتیں کرتے ہیں شکوے کی، یار میں یوں فلاں میرے شکوہ آ گیا، یہ مصیبت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھا ہوا ہے. لیکن اتنی بڑی مصیبت حضرت یونس علیہ السلام پر آئی لیکن انہوں نے شکوہ نہیں کیا. لائن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. ہم اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر شکوہ نہ کریں، شکر ادا کریں. مالک تیرا شکر ہے کہ ہمیں کسی حال میں تو آپ نے رکھا. تو آج کا ہمارا یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رم کریں، قرآن کے ساتھ تعلق رم کریں، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، شکوہ نہ کریں. یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اگر آپ کو پسند آئی تو شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا. اجازت دیجیے.